اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس آقا ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم بھائیو، جس حدیث مبارکہ کے ابتدائی کچھ حصے کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آج میں آپ احباب کے سامنے اسی ایک احادیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہا کرو۔ 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسے کام ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا اس حدیث کے اندر حکم دیا ہے۔ جب یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اے میرے صحابہ اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف، تباہی کی طرف، خسارے کی طرف، نقصان کی طرف، گھاٹے کی طرف لے کے چل پڑتا ہے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ذہن رکھتا ہے، یا اس کا مذہب یہ ہے، اس کی سوچ و فکر یہ ہے، کیا ہے سوچ و فکر؟ کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، زمین و آسمان، انسان کے علاوہ چرند پرند حیوانات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے خزانوں میں سے رزق کے اہتمامات کیے ہوئے، اور پھر ہر قسم کی عزت اور ذلت، موت و حیات کا مالک، اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ رہا ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اپنی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، جتنی بھی ان کی تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں،
وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے سامنے ان کو بیان کرتے ہیں، اس چیز کا نام ہے شرک۔ اور جو بندہ جس طرح اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے رکوع سجود کے اندر، کسی اور کے سامنے جھکے گا، سمجھ لو کہ وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنی نظر و نیاز کو پیش کرے گا، سمجھ لو کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنی جھولی کو پھیلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا نام شرک ہے۔ اب پیارے بھائیوں، شرک کرنے والے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والا کس طرح تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے چلتا ہے؟ آئیے اس کی 3 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا کہ 3 قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ویسے تو شرک کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 نقصانات شرک کرنے والے کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شرک یہ ایک ایسا مجرم ہے، شرک کرنے والا، کہ اللہ رب العالمین اس شرک کرنے والے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا۔ اگر وہ بندہ اپنی موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، پھر تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر بندہ شرکیہ عقیدہ لے کر، شرکیہ ذہن لے کر، کفریہ اپنا مائنڈ لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بے شک اللہ ہر جرم کو، ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، اور اس کے علاوہ جو بھی گنہگار، سیاہکار، خطا کار میری عدالت میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اور شرک کرنے والے کو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ یہ شرک جو ہے یہ بہت دور کی گمراہی کو جو ہے دور کی گمراہی تک انسان کو لے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک کرنے والے بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کرنا تمام جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے بڑے گناہ سے بچتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا جو گناہ اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، یہ جو شرک ہے اور مشرک آدمی کا یہ جو گناہ ہے، اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ مشرک آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں نا، اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے نامہ اعمال سے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کے مانند ہوں یا ایک ذرے کے برابر بھی ہوں، اللہ سارے کے سارے ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا،
18 نبیوں کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے ان کو آگے اس آیت کے آخر پہ پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے انبیاء کی جماعت، اگر تم نے بھی میری ذات کے ساتھ شرک کیا تو میں تمہارے اعمال کو بھی ضائع کر دوں گا۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے انبیاء کی جماعت کو۔ وہ تو انبیاء تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی۔ کس چیز کی وحی کی؟ فرمایا اگر تم نے میری ذات کا شرک کیا اے پیغمبر میں تمہارے اعمال کو بھی ضائع کر دوں گا۔ ارے وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جن جا کر لوگوں کو اس شرک کی غلاظت سے نکال کر توحید کے راستے کے اوپر چلا دو۔ اگر وہ انبیاء، ان کو اللہ اس شرک سے اتنا بچنے کا حکم دے رہا ہے اور اتنے سخت قسم کے الفاظ ان کے خلاف بول رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے میں اور تو کس بات کی مولی ہے؟ ہم اگر اللہ کی ذات کا شرک کریں گے تو پھر ہمارے اعمال کیسے باقی رہ جائیں گے؟ اس سوچ میں نہ رہنا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور دوسری طرف شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ شرک کرنے والے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا بلکہ جو کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر اس قرآن مجید کی آیت کو دیکھا جائے تو آج ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر 100 میں سے بڑی مشکل سے 5% ایسے لوگ ہوں گے جو اس شرک کی غلاظت سے بچے ہوں گے، نہیں تو سارے کے سارے لوگ اس غلاظت کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ ایک طرف تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد